خواب و خیال کی صورت بکھر گیا ماضی، نہ سلسلے نہ وہ قصے نہ اب وہ افسانے۔ آج میں آپ کو پی آئی اے کا وہ روپ دکھاؤں گا جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگر پی آئی اے کے عروج کو لفظوں میں بیان کیا جائے تو وہ لفظ یہ ہوں گے: APBCD۔ یہ اس جہاز کا رجسٹریشن نمبر ہے جو پی آئی اے نے 1985 میں ایمریٹس ایئر لائن کو کام شروع کرنے کے لیے ادھار پر دیا تھا، لیکن آج ایمریٹس ایئر لائن دنیا کی کامیاب ترین ایئر لائن تصور کیا جاتا ہے۔ لیکن جس پی آئی اے نے ایمریٹس ایئر لائن کو اپنے پاؤں پر کھڑا کیا، آج خود اس کے پاؤں لڑکھڑائے ہوئے ہیں۔ 2008 میں پی آئی اے کی یہ حالت تھی کہ اسے اپنے زیادہ تر طیارے انڈر گراؤنڈ کرنا پڑے، اور کمپنی کے پاس جہازوں میں فیول ڈلوانے کے بھی پیسے نہیں تھے۔ چلیے دوستو، پی آئی اے کے شاندار ماضی پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ پی آئی اے کی شروعات 1946 میں کولکتہ سے ہوئی، جہاں اس کا نام اورینٹ ایئر ویز تھا۔ اس کے پاس صرف 2 DC-3 نامی پلینز موجود تھے۔ تقسیم ہند کے بعد یہ پاکستان کے حصے میں آئی، جسے 1955 میں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کا نام دیا گیا۔ 1960 میں ایئر مارشل نور خان کو پی آئی اے کا مینیجنگ ڈائریکٹر بنا دیا گیا، اور یہیں سے پی آئی اے کے سنہری اور شاندار ماضی کا آغاز ہوا۔ ایئر مارشل نور خان کے انڈر پی آئی اے نے 1961 میں پہلی بار کراچی سے نیو یارک ڈائریکٹ سروس شروع کی۔ پی آئی اے 60 کی دہائی کی پہلی نان کمیونسٹ ایئر لائن تھی، جسے 1964 میں چائنا آنے جانے کی اجازت دی گئی۔ 1962 میں پی آئی اے کا ایک پلین بوئنگ 720 لندن سے کراچی صرف 6 گھنٹے 45 منٹ اور 33 سیکنڈ میں پہنچ گیا، جو ایک ورلڈ ریکارڈ تھا۔ اس پلین کو کیپٹن عبداللہ بیگ نے 938 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑایا، اور یہ ورلڈ ریکارڈ آج تک کوئی نہیں توڑ سکا۔ 70 کی دہائی میں پی آئی اے کو ایک ورلڈ کلاس ایویشن سروس کے طور پر دیکھا جاتا تھا، اور کچھ فیمس ایئر لائنز جیسا کہ فلپائن ایئر لائن، ایئر مالٹا اور ایمریٹس ایئر لائن پی آئی اے سے تکنیکی اور انتظامی معاملات میں مدد بھی لے رہی تھیں۔ ایمریٹس ایئر لائن کو چلانے کے لیے پی آئی اے نے 1985 میں اسے 2 پلینز ادھار بھی دیے تھے، جس میں ایک ایئر بس A300 اور ایک بوئنگ 737 پلین شامل تھا۔ اس وقت کے پی آئی اے کے یونیفارم کو ایک مشہور ڈیزائنر سر ہارڈی ایمیز نے ڈیزائن کیا، جو کہ کوئین الزبتھ کا ایک پرسنل ڈیزائنر تھا۔ 80 کی دہائی میں دنیا بھر میں سامان لے جانے کے لیے پی آئی اے کی اپنی ایک کارگو سروس بھی بن چکی تھی، اور کراچی ایئرپورٹ پر ڈیوٹی فری شاپس بھی موجود تھیں۔ 1985 میں پی آئی اے ایشیا کی سب سے ڈائیورسفائیڈ ایئر لائن تھی، جس کے پاس 5 بوئنگ 737 جہازوں سمیت تقریباً ہر قسم کے جہاز موجود تھے، اور یہ پلینز کی تعداد کے حساب سے ایئر انڈیا کو بھی پیچھے چھوڑ چکی تھی۔ آپ کو شاید سن کے یہ یقین نہ آئے کہ نیو یارک کے ایک مشہور علاقے مینہٹن میں واقع فیمس روز ویلٹ ہوٹل بھی پی آئی اے کی ہی ملکیت ہے، اور پیرس کے فیمس سوفٹیل سکریب ہوٹل کی مالک بھی پی آئی اے ہی ہے۔ پی آئی اے کا سلوگن گریٹ پیپل ٹو فلائی ود فیض احمد فیض نے تحریر کیا۔ پوری دنیا اس وقت پی آئی اے کی مداح تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا ہم سب جانتے ہیں۔ روایتی سیاست، مس مینجمنٹ،
لالچ اور کرپشن نے پی آئی اے کے عروج کو زوال کی جانب دھکیل دیا۔